نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب کو آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق قادری رندھاوا سلام پیش کرتا ہے۔ طہارت رمضان کے اسٹوڈیو سے لائیو نشریات آپ تمامی احباب سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے یہاں پر مل بیٹھنا، آقا کریم علیہ السلام کی باتیں کرنا اپنی عظیم بلند بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین مکرم، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود بڑے خوبصورت قاری قرآن جو کہ الحمدللہ پہلے رمضان مبارک سے لے کر اب تک اور انشاءاللہ انتہائی رمضان تک ہمارے ساتھ ہی رہیں گے، جناب محترم قاری قرہ زینت القراء قاری محمد نعیم ارشد نعیمی صاحب اب تشریف لائے۔ آپ کو صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور سامعین مکرم، ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے دنیا نگابت کا ایک چمکتا ہوا ستارہ، کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ الحمدللہ ان کے کلام، ان کی آواز بڑی ہی خوبصورت، اللہ کریم نے انتہائی خوبصورت آواز اور خوبصورت لہجے سے نواز رکھا ہے۔ میری مراد جناب محترم حافظ محمد عقیل احمد فیضی صاحب اب تشریف لائے، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سامعین مکرم، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہمارے مہمان نقیب چھوٹی سی عمر میں اللہ رب العزت نے ایسا مقام عطا فرمایا ہے کہ شاید ہی کوئی نقیب اس عمر میں رہتے ہوئے مرکزی محافل پڑھتا ہو، اور آواز روب و دبدبا الحمدللہ بڑا خوبصورت ہے، آپ کا انداز بیان بہت خوبصورت ہے۔ اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ میری مراد جناب محترم بھائی محمد حماد خیال قادری صاحب اب تشریف لائے، شاگرد خاص جناب محترم عزت مآب حافظ احمد حسین خیال صاحب آپ تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں، آپ کو میں صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سامعین مکرم، طہارت رمضان کے اسٹوڈیو میں انشاءاللہ آج آپ کو ہم تمام نقبا کے ساتھ ملاقات کروائیں گے، اور یکے بعد دیگرے جو ہمارے دوسرے مہمان نقیب ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اسٹوڈیو کی زینت بنے گی۔ میری کافی دونوں سے یہ خواہش تھی کہ جتنے بھی ہمارے حلقہ احباب میں اور محبت کرنے والے نقبا حضرات ہیں وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں، چونکہ ثنا خوانی ہر ٹرانسمیشن میں ہوتی ہے، ہر پروگرام میں ہوتی ہے، تو میرا یہ چونکہ میں ذاتی طور پر بھی ایک نقیب ہوں تو اس حوالے سے بھی میری ایک خواہش تھی کہ میرے جتنے بھی دوست احباب نقبا ہیں وہ ہمارے طہارت رمضان کے اسٹوڈیو میں تشریف لائیں اور ان کے ساتھ باتیں کریں کہ وہ نقابت کہاں سے سیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کہاں سے ان کی ساری محنتیں ہیں۔ اللہ کریم تمام کو آقا نامدار سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ سامعین مکرم، طہارت رمضان کے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے ہوا چاہتا ہے۔ میں ملتمس ہوں اپنے قاری قرآن قاری محمد نعیم ارشد نعیمی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام رحمان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان اللہ سبحان اللہ. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم سبحان اللہ ماشاء اللہ. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان اللہ سبحان اللہ. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. سبحان اللہ سبحان اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو هو الله الذي لا
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان الله عما يشركون. سبحان اللہ. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان صدق الله العظيم. سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز سے تلاوت کلام رحمان سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے جناب محترم قاری محمد نعیم ارشد نعیمی صاحب. سامعین مکرم، طہارت رمضان کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہمارے نقبا حضرات، میں ایک مرتبہ پھر آپ کو صمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. ہم مال بھائی سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں انہوں نے نقابت کا آغاز کہاں سے کیا. سب سے پہلے تو آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری کال پر تشریف لائے. اللہ کریم آپ کو بے بہا برکتی عطا فرمائے، اللہ کریم آپ کو صحت یابی عطا فرمائے. حماد بھائی، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے گا کہ آپ کی ایج کتنی ہے اور کتنی دیر سے آپ یہ نقابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں؟ جی حمزہ بھائی، میری ایج ہے 20 سال ماشاء اللہ. اور میں نے نقابت کا آغاز کیا تھا 2013 میں. سبحان اللہ. ان کے 7 سال بیت گئے آپ کو ماشاء اللہ. جی اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے. اور آج کا جو کلام لگی مقدر جا کے آپ سبحان اللہ. کریم لجپالا کی زیارت ہوئی. پھر میرا شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ. میرے آقا خاموش پھر کہا یا رسول اللہ.
میرے آقا فرماتے ہیں مہر علی پکا یقین ہو گیا یہ میرے مصطفیٰ ہے، یہ وہی چہرہ ہے جسے قرآن میں پڑھا ہے، یہ وہی چہرہ ہے جسے میں نے حدیث میں پڑھا ہے، یہ وہی چہرہ ہے جسے بددعا کہتے ہیں، یہ وہی زلفیں ہیں جسے بدلیل کہتے ہیں۔ قبلہ پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں آنسوں کی جری ہے، آپ نے رونا شروع کر دیا، آپ روتے تھے، مدینہ پاک پہنچے روتے رہے، گھر پہنچے روتے رہے، بچوں میں بیٹھے روتے رہے، بچوں نے پوچھا بابا کیا ماجرا ہے، آپ رو رہے، جب سے آپ مدینہ پاک سے پلٹے ہیں آپ رو ہی رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں اے بچوں مجھے نانا کی زیارت ہوئی ہے، میں نے نانا کا دیدار کیا ہے۔ کہا بابا بتائیے وہ ہمرا کا منظر کیسا تھا، وہ رات کیسی تھی، وہ لمحہ کیسا تھا، تو آپ فرماتے ہیں اور رات سہانی جانور کی، اور رات سہانی جانور کی، میٹھی خواب کے ہو ہمرا والی کی تکیا اچانک میں آسی الطیف سرا من طلعته والشمس بدا من وفرته فسبرت هنا من نظرته میں نادی میں پہنچا سر چڑھیا انہیں عدم و حال زمانی یہ اودی نو جگدے سلطانی یہ اعتبوب اگلے انسانی یہ مخجد بدر شاہی یہ مت چمچ دلار نورانی یہ کالی ظلف میں اگ مستانی یہ محمود یقین ہند مد بریا۔ حمزہ بھائی پھر بچوں نے سوال کیا بابا بتائیے آپ نے نانا کا چہرہ دیکھا، زلفیں دیکھی، ابرو دیکھے، آپ کا زلفیں کیسی تھی، آپ کے ہونٹ کیسے تھے، آپ کے ابرو کیسے تھے، آپ کا جبہ کیسا تھا، تو آپ فرماتے ہیں اے میرے بچوں سنو جبہ تو ہیدی ہے زید تن مت تاج رسالت زو افغن مونے زلف جینے چڑھے آسامن دو ابرو کوس مثال دسن لبا سرخ آنکھاں جن لال یمن چٹے دانت موتی دیا این لڑیاں اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آخا میں رب دی شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بریا۔ پھر بچوں نے سوال کیا بابا آپ نے تو نانا کو دیکھا، آپ کا قد کاٹ کیسا تھا، آپ کی ٹوٹ کیسی تھی، آپ کے نیل کیسے تھے، آپ کی جبی کیسی تھی، تو آپ فرماتے ہیں کہ کامت موضوع تے ٹوٹ حسین، کامت موضوع تے ٹوٹ حسین، ما ذاق نظر والشمس جبی جنہوں دیکھیں آوے رب نے یقین اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا تھا، جانا تھا کہ جانے جہانا تھا، سچ آقا میں رب دی شانہ تھا، جس شان تو شانہ سب بریا۔ پھر بچوں نے سوال کیا بابا اور بتائیے آقا کے حسن و جمال کا تذکرہ، تو آپ فرماتے ہیں جو میں نے آقا کے چہرے کو دیکھ کر کہا اب سب مل کر کہہ دینا۔ کہا بابا کیا کہا؟ کہا جب میں نے آقا کا چہرہ دیکھا تو میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل لگا ما احسن لگا ما اکمل لگا، کتنے میرے علی کتنے تیری صدا، گستاخ کیا کتنے جا رہیا، گستاخ کیا کتنے جا رہیا۔ تو پھر حمزہ بھائی میں کیوں نہ کہوں کہ کوئی مصر نے ڈھولن دی، کوئی مصر نے ڈھولن دی، چھپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی، چھپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی، چھپ کر میرے علی اتجا نہیں بولن دی، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے در پر کوئی منگتا بھی آئے وہ خالی نہیں جاتا، یہ نبی کی آل ہے، کوئی منگتا آئے خالی نہیں جاتا۔ آپ ایک دفعہ نعت لکھ رہے تھے، پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے، آپ ایک دفعہ نعت لکھ رہے تھے، نعت شریف لکھتے لکھتے ایک منگتا آیا، ایک منگتا آ کے کہتا ہے، وہ منگتا ہے آ کر کہتا ہے بابا جان میرا ایک جگہ رشتہ ہو رہا ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں مگر اس کے گھر والے مجھے پسند نہیں کرتے۔ حمزہ بھائی اس کے گھر والے علی بھائی مجھے پسند نہیں کرتے، بابا کیا کیا جائے؟ تو آپ نے لکھتے لکھتے ایسے لکھ دیا کہ موڈے ہوتے دیسی ہے اچھی نال منہ لایا جا اللہ بنے سی ہے،
اچھی نال منہ لایا جا اللہ بنے سے وہ جو منگتا تھا وہ مستری تھا وہ ایسے دیکھا آپ نے یہ مصر لکھ کر اسے دے دیے کہا جا اپنے گھر کی دہلیز پر لگا دے اور مجھے پھر بتانا کچھ دنوں کے بعد ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ ہے پیر میرے شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں آیا آپ نے کہا بیلیا پہلے روتا ہوا آیا ہے آج مٹھائی کا ڈبہ ہے خیر تو ہے خیر تو ہے وہ کہتا ہے بابا آپ نے جو مجھے مصر لکھ کر دیے تھے وہ جو موٹے ہوتے دیسی ہے اچھی نال منہ لایا جا اللہ بنے سی وہ میں نے اپنے گھر کی دہلیز پر لگا دیے کچھ دنوں کے بعد ان کے گھر والے خود آ کر کہتے ہیں ہمیں رشتہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے یہ نبی کی آل کا یہ فیض ہے نبی کی آل کا یہ فیض ہے یہ تو نبی کی آل کا فیض ہے اور نبی کا آل فیض جیسا ہوگا ہم بھائی یہ ذکر ہے اولیاء کرام کا بے شک بے شک اور جتنا بھی ذکر کیا جائے کم ہے اور اکثر کہا کرتا ہوں میں جو کچھ بھی ملا ہے ان کے در سے ملا ہے اکثر کہا کرتا ہوں آؤٹ آف سٹی بھی میں گیا ہوں الحمدللہ لاہور سے باہر بھی اور لاہور میں بھی جو کچھ بھی ملا ہے نبی کی آل کا صدقہ ملا ہے اور اولیاء کرام کی آل کا صدقہ ملا ہے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ الجھا ہوا حالات کے جس جال میں میں ہوں الجھا ہوا حالات کے جس جال میں میں ہوں میرے آقا کو معلوم ہے کہ کس حال میں میں ہوں قبر میں کانپا عقیل بھائی قبر میں کانپا تو محفل نعت یہ بولی ڈر نہ کر تیرے نامہ ایمان میں میں ہوں ڈر نہ کر تیرے نامہ ایمان میں میں سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز سے بھائی محمد حماد خیال قادری صاحب بڑا خوبصورت کلام اور ماشاءاللہ بڑا اچھا آغاز کیا آپ نے اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے یہ جو آپ کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ 7 سال کی آپ کا سفر ہے نقابت کا اور آپ نے ماشاءاللہ جس انداز سے پیر میرے علی شاہ صاحب کو پڑھا ہے ان کا کلام پڑھا ہے یہ کسی کی رہنمائی ہے یا پھر خود سے ہی شوق تھا کہ اس طرح کے کلام میں سامعین کی نظر کروں؟ جی مجھے خود بھی شوق تھا اور یہ میرے استاد محترم کا کرم ہے مجھ پر وہ محبت کرتے ہیں کلاس دیتے ہیں کہ بلا استاد محترم حافظ احمد حسین خیال قادری یقیناً آج اگر میں بیٹھا ہوں تو ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے میرے والدین کی دعاؤں کا صدقہ ہے اگر میں محفل پہ جاتا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں تو ماں کے قدم چوم کر آتا ہوں اللہ بے پناہ عزتوں سے نوازتا ہے بے شک اللہ کریم آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے انشاءاللہ پھر سے آپ سے گفتگو کریں گے سامعین مکرم حماد بھائی کی گفتگو کے دوران ہمارے اسٹوڈیو میں جنہیں ہم نے جوائن کیا ہے بڑی خوبصورت شخصیت ہے اور موسٹ سینئر نقابہ میں اور نقابہ کی صف اول میں یہ چہرہ دکھائی دیتا ہے میرے ساتھ ہی بیٹھے جناب محترم عزت مآب محمد وقار علی نقشبندی گولڈ میڈلسٹ ہیں اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے آپ تشریف لائے ہمارے کال پر اللہ کریم آپ کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے سامعین مکرم یہ آغاز بہت اچھا ہوا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ حماد بھائی نے کیا کہنے آپ کے اللہ کریم آپ کو مزید عزتیں عطا فرمائے آئیے سامعین مکرم حافظ محمد عقیل احمد فیضی صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے بات چیت بھی کرتے ہیں اور چونکہ آج کا پروگرام ہم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے رکھا ہے تو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی کلام حافظ عقیل صاحب سے سنیں گے پہلے تو آپ کا انتہائی شکریہ ایک مرتبہ پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ عقیل بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیریت سے سلامت رکھے کتنی دیر ہو گئی آپ کو نقابت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے؟ مجھے الحمدللہ 12 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ 12 سال ہو گئے اور یہ نقابت کی طرف جو رجحان ہے آپ کا ماشاءاللہ میں چونکہ ذاتی طور پر آپ کو سن چکا ہوں آپ کے ساتھ ماشاءاللہ محافل میں بھی ملاقات ہوتی رہی آپ کا ایک نیا انداز ہے پڑھنے کا ایک نیا رنگ ہے آپ نے یہ جو اپنایا ہوا ہے یہ کسی استادوں کی وجہ سے ملا ہے یا قدرتی طور پر یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ہے آپ کے لیے؟ بے شک حمزہ بھائی استادوں کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ملتی بے شک اور یہ سارا فیض جو ہے فصیح اللسان نقیب نبض عوام جناب عابد حسین خیال صاحب کا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہی سے یہ جو ہے فیض سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ عابد خیال قادری صاحب بھی نقابت کی دنیا کے بہت بڑا نقیب ہوئے ہیں اور اللہ کریم ان کو بھی دراز زندگی عطا فرمائے چونکہ جو انہوں نے نقابت کے حوالے سے کام کیا ہے
میرے خیال میں کسی نقیب نے آج تک اتنا بڑا کام نہیں کیا. اللہ رب العزت ان کو بھی دراز زندگی عطا فرمائے. آمین. عقیل بھائی آج کا کلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے حوالے سے چونکہ ہم نے پروگرام کیا ہے اس کے حوالے سے بھی میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کچھ نعت کے ٹاپک پہ آپ اکثر بات کیا کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ چند اشعار حضرت حسان بن ثابت کو لے کر آپ پڑھا کرتے ہیں, اس کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑی سی اشارات فرمائیے گا. اس کے بعد پھر انشاءاللہ وقار بھائی کے بعد پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جی بسم اللہ. میں اللہ رب العزت کی حمد سے آغاز کرتا ہوں. جی جی بسم اللہ. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. بے شک اللہ شارک سے بھی قریب ہے. قریب بے شک بے شک. اکثر یہ سوچتا موج نفس کے ساتھ, سبحان اللہ. اکثر یہ سوچتا موج نفس کے ساتھ شارک میں لہو پہنچتا ہے یا لہو میں اللہ. شارک میں لہو پہنچتا ہے یا لہو میں اور نام ازل سے ہے اور اب تک رہے. بے شک بے شک. کچھ نہ ہوگا تب بھی حضور کا ذکر ہوگا. بے شک بے شک. اور سب سے پہلے اللہ نے حضور کی نام کہی, بے شک. پھر سارے نبیوں نے حضور کی نام کہی, اللہ اکبر. اور پھر جناب ابو طالب نے حضور کی نام کہی. بے شک بے شک. آپ نے نام کب کہی؟ مکے میں کہت ساتھی چھا گئے, بارش نہیں برس رہی, سبھی کافر خانہ کعبہ کے اندر جو بت موجود تھے اپنے اپنے خداؤں کے آگے جھک کے کہہ رہے تھے اے نات بارش ہو جائے, اے منان بارش ہو جائے, پر بارش نہیں برس رہی. اتنے میں دو ہستیاں مکہ کی گلی میں خرامہ چلتی ہوئی آئی تو کفار کی نظر جب پڑی تو آپ نے بلایا جناب ابو طالب کو, کہا ہم نے اپنے خداؤں کے آگے دعا کی ہے بارش نہیں برسی, آپ اپنے خدا سے کہیں کہ بارش کروا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے جناب ابو طالب نے سرکار مدینہ تاجدار مدینہ کی پشت مبارک خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگائی اور دعا کی یا اللہ مجھے محمد کے چہرے کا واسطہ دیتا بارش برسنا شروع. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہنے والے نے کہا کہ نعت کہنے کا عرفان کہاں سے لاؤں, اللہ اکبر. نعت کہنے کا عرفان کہاں سے لاؤں, جناب ابو طالب سا رمضان کہاں سے لاؤں, نعت کہنے کا عرفان کہاں سے لاؤں, جناب ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں, اور میرے دل میں ہی نہیں جو محبت ابو طالب تیری بخشش کا عنوان کہاں سے لاؤں. سبحان اللہ. واہ واہ سبحان اللہ. کیا کہنے. پھر آپ نے حضور کی بارگاہ میں نام سبحان اللہ. اور 35 سے 40 صحابہ سیاستہ میں کتابوں میں موجود ہیں جنہوں نے حضور کی نام کہی. اما عائشہ صدیقہ نے حضور کی نام کہی. بے شک. پھر یہ نعت کا سلسلہ چلتا برے صغیر تک پہنچا. جیسے حماد بھائی ذکر کر رہے تھے پیر مہر علی شاہ صاحب, آپ نے کہا کتنے مہر علی, کتنے تیری ثنا, کتنے مہر علی, کتنے تیری ثنا, استاد اکھیاں کتنے جا رہے, استاد اکھیاں کتنے جا رہے, استاد اکھیاں کتنے جا رہے. نعت کہنے کا عرفان کہاں سے لاؤں, جناب ابو طالب سا قلمدان کہاں سے. واہ 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 ماشاءاللہ. یہ ایک ہی ربائی کے اندر آپ نے سارا کچھ سمیٹ کے رکھ دیا. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, شاد و آباد رکھے. آپ نے جب سے نقابت شروع کی ہے ماشاءاللہ مرکزی محافل میں آپ دکھائی دیتے ہیں, تو اپنے استادوں سے ہی کلاس لے کر آگے نقابت کو چلا رہے ہیں یا اپنی بھی سٹڈی یا اپنی بھی اسٹرگل اس میں شامل ہے آپ؟ الحمدللہ حمزہ بھائی اپنے استادوں سے بھی کلاس لیتے ہیں اور اپنی بھی محنت جو ہے وہ جاری ہے. ماشاءاللہ. وہ ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں, اس کی وجہ سے بھی اللہ کریم نے آپ کی زبان میں مزید تاثیر پیدا فرمائی ہے. اس کے بعد جب آپ بولتے ہیں اور
माशाअल्लाह, क्या कहेंगे, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे। सामईन मुकर्रम, तारत रमज़ान के स्टूडियो से लाइव नशरियात आप तक पहुंच रही हैं और हमारे नुकाबा हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं। इनको एक मरतबा फिर मैं समीम कल्ब से शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी कॉल पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन मुकर्रम, जितने भी दोस्त अहबाब मोहब्बत करने वाले, चाहे वो शहर लाहौर में हैं या शहर लाहौर से बाहर या पाकिस्तान से बाहर, जहाँ जहाँ से भी समात कर रहे हैं, आज के प्रोग्राम के हवाले से मैं बिलखसूस आपसे गुजारिश करूँगा, लाजमी हमें कमेंट करके राय दीजिएगा आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। और जितने भी दोस्त अहबाब हमें कमेंट्स के जरिए दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह करीम आप सबको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद वकार अली नक्शबंदी साहब, आपसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हमजा भाई, आपने बड़ा खूबसूरत ये प्रोग्राम का इंतखाब फरमाया है और रमज़ान मुबारक के हवाले से तहारत रमज़ान, तो तहारत रमज़ान आपको लफ्ज़ी माना इसका पता है तहारत का। जी जी, इसके लफ्ज़ी माना है पाकी के। बेशक। तहारत का माना पाकी, पाकीज़गी, वुज़ू, गुस्ल। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितनी नेमतों के साथ नवाज रखा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है कि जो इंसान पाक रहता है जैसा कि सफाई निफ्स ईमान है, बेशक। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है, बेहद करम है, बेहद फजल है कि जिसके करम के साथ आज एक मरतबा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी जिंदगियों में ये अजीम आयाम, अजीम दिन, बरकतों वाले, अज़मतों वाले, राहतों वाले और तस्कीन वाले, सुकून वाले हमें मुयस्सर अता फरमाए हैं। और तहारत रमज़ान के हवाले से आपका बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम चल रहा है। मैं दोस्तों से भी गुजारिश करूंगा जो मेरे मोहब्बत करने वाले हैं, चाहत करने वाले हैं, वो इनके पेज को बिल्कुल लाइक भी करें और इनके साथ साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार भी फरमाएं। और जितने भी स्टूडियो में इस टाइम नुकाबा तशरीफ फरमा है, अल्लाह सबको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। और मैं बिलखुसूस दुआ करूंगा कि हमारे जनाब मोहतरम मोहम्मद हमजा भाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए, इनके इल्म में, अमल में, उम्र में, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। तो रमज़ान के हवाले से हमजा भाई ये जो प्रोग्राम आपने इसका इंतखाब किया और मुझे बेहद खुश हुई आपके स्टूडियो में आकर, अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह करीम आपको बेबहा बरकतें अता फरमाए, आपने इतनी तहसीन फरमाई है। वकार भाई बताइएगा, माशाल्लाह मेरा बचपना था और आपकी नकाबत का पूरा जोर था माशाल्लाह। तब आप मरकज़ी महाफिल पढ़ा करते थे उस दौर में, और ये साउंड सिस्टम तो आप ही कोशिश को, और ये सारे डिजिटल साउंड अब हुए हैं, तब तो दूसरे साउंड वगैरह लगा करते थे। तब से आपकी नकाबत मैंने सुनी है माशाल्लाह, बड़ा जोर हुआ करता था आपकी नकाबत में। तो पहले तो मेरा सवाल ये है कि कितनी देर हुई है नकाबत करते हुए? हमजा भाई, मैंने बचपन में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया और ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मेरी वालिदा मोहतरमा जी जी खुद भी नात पढ़ती थी माशाअल्लाह, और अब भी वो नात पढ़ती हैं सुभानअल्लाह। और प्रोफेशनल नहीं, मसलन घर में नात पढ़ना और तरबियत देना मुझे, जी, और इब्तदाई तरबियत जो कि मुझे मेरी वालिदा की वजह से मिली, सुभानअल्लाह। और 3 क्लास से मैंने नात का आगाज़ किया माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और 3 क्लास से लेकर आज तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिंबर की मुझे ड्यूटी मिली हुई है। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। और उसमें आज से 20 से 25 साल आप अगर पीछे चले जाते हैं तो महाफिले नात का एक ट्रेंड चेंज हो चुका। जी जी, पहले कंपटीशन हुआ करते थे, बेशक। महाफिल कम होती थी,
اور محافل نعت کے لیے جگہ کا انتخاب جو ہے وہ مسجد میں کیا جاتا تھا، بے شک ایسا۔ اور مسجد میں اس لیے کیا جاتا تھا کہ لوگ باوضو ہو کر مسجد میں تشریف لائیں۔ اور آج طہارت رمضان پروگرام کی وجہ سے میں اپنے سامعین کو یہ میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں، یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں تشریف لاتے ہیں اور اس کا انتخاب کرتے ہیں، محفل میلاد کے حوالے سے، محفل میلاد میں جانے کے حوالے سے، یا محفل میلاد کو کروانے کے حوالے سے، اس کے لیے یہ چند چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہمیں نعت کیا سبق دیتی ہے، نعت کا میسج کیا ہے، کیا نعت کا لفظی معنی کیا ہے۔ نعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی تعریف کے ہیں، بے شک، اور وہ تعریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ تعریف جو بار بار کی جائے، وہ تعریف جو بار بار کی جائے۔ تو آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ آپ نے نعت کا کب سے آغاز کیا، محافل کا کب سے آغاز کیا؟ تو میں نے 3 کلاس سے نعت پڑھنا شروع کی تھی، اور ترنم کی صورت میں، پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محافل میں جانا، پیران عظام کی محافل میں جانا، اور وہاں پر جمعرات کا پروگرام ہونے، اور اس طرح ہفتہ وار پروگرام ہوا کرتے تھے، اور سالانہ پروگرام تھے لیکن کم تھے۔ اور میں نے تو یقین مانے کہ اپنے ہاتھوں سے اشتہارات بھی لگائے، اور کئی ایسے میں نے محنت کی، اشتہارات لگے، بینرز لگتے تھے پہلے، اور اس حوالے سے اگر کوئی دیکھتا ہے کہ عابد حسین خیال صاحب وہ اس مقام پر ہیں، تسلیم صابری صاحب اس مقام پر ہیں، افتخار رضوی صاحب اس مقام پر ہیں، شکیل قادری صاحب اس مقام پر ہیں، سلیم قادری صاحب اس مقام پر ہیں، ہمارے سینئر جناب سید ضمیر حسین زیدی صاحب اس مقام پر ہیں، اور جن کو میں استاد کہتا ہوں، میرے استاد محترم جناب قبلہ قاری محمد یونس علی قادری صاحب، جن سے میں نے ابتدا سے بہت سی ایسی چیزیں سیکھی جب وہ مقابلہ حسن نعت کی نقابت کیا کرتے تھے جامعہ مسجد صدیقیہ لال پل مغل پورہ لاہور میں۔ ان کی مسجد میں مقابلہ حسن نعت کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور وہاں پر بہت پیارے پیارے ثناخان حضور کی نعت پڑھتے تھے، اور پھر ان کو انعام و کرام سے بھی نوازا جاتا تھا۔ تو ان سے میں متاثر ہوا، پھر میں نے اس وقت نقابت کا بھی آغاز کیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہ جو آپ کا بولنے کا انداز ہے، رنگ ڈنگ آہنگ ہے، ماشاءاللہ بہت ہی نرالا ہے۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اور آپ سے گزارش کروں گا، ماشاءاللہ ترنم کی صورت میں بھی بڑا کمال پڑھتے ہیں، تو آپ سے گزارش کروں گا کہ ایک کلام جو ہے وہ اپنی پسند کا جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، ویسے تو سرکار کے کلام جو بارگاہ میں لکھے ہیں وہ ہر کلام ہی بڑا خوبصورت ہے، کوئی ایک کلام جو ہے وہ ہمارے سامعین کی نظر کیجیے جو آپ کو دلی طور پر بڑا پسند ہے یا زیادہ پڑھا کرتے ہیں۔ جی بالکل حمزہ بھائی، آج سب اپنے استادوں کی بات کرتے ہیں، تو میں سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے محبت کرنے والوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو ایک بات ضرور بتانا چاہتا ہوں جی بسم اللہ۔ کہ استاد کا احترام بہت ضروری ہے۔ بے شک، اگر وہ آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر وہ اس دنیا فانی سے چلا گیا ہے تو اس کی بخشش کے لیے دعا کریں، دعا کیجیے، بے شک۔ اس کے گھر میں جا کر دیکھیں۔ میرے استاد محترم نعت کے حوالے سے قبلہ محمد عاصم عبید سہروردی علیہ رحمہ، آپ سے میں نے بچپن میں نعت سیکھی، اور 2012 کی لائیو ٹرانسمیشن کوہ نور پر چل رہی تھی،
اور اس ٹرانسمیشن میں ایک حادثہ ہوا جس میں وہ جھلس کے اور پھر چند دنوں کے بعد وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر کے محمد عاصم عبید سہروردی، اللہ میرے استاد محترم کے درجات میں بلندی عطا فرمائے. اور نعت کے حوالے سے میں نے ان سے کلاس لی، اور بہت سے یہ جو اسٹوڈیو کا رنگ دیکھ رہے ہیں آپ، آج مجھے میرے ایک بڑے ہی پیارے ساتھی جن کو آپ جانتے ہیں محترم محمد سلیم ہاشمی صاحب، آج ہی ان کے ساتھ میری بات ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ بھئی آج آپ کے استاد کی یاد آ رہی ہے. اور جب میں مختلف چینلز دیکھتا ہوں تو ٹرانسمیشن دیکھتا ہوں تو کیو ٹی وی کے بعد کوہ نور ٹیلی ویژن کے ذریعے پورے پاکستان میں اگر یہ ٹرانسمیشن کا جو سلسلہ ہے وہ میرے استاد محترم محمد عاصم عبید سہروردی صاحب نے شروع کیا، اور آؤٹ آف سٹی کے ثنا خانوں کو متعارف کروایا، اور بہت سے ایسے ثنا خان جن کو میں ذاتی طور پر خود جانتا ہوں، اور بہت سے ایسے نقباء کو آگے سامنے لے کر آئے. تو میں چاہوں گا کہ آج جو انہوں نے مجھے آج سے 20 سے 25 سال پہلے ایک کلام سکھایا تھا، اس کے میں چند اشعار پیش کروں گا. اور ان کے بہت سے ترینہ دوستوں میں وطن عزیز کے عظیم ثنا خان رسول جناب نعت گو الحاج محمد رفیق ضیاء قادری صاحب زیدہ شرفہ، وہ بھی ماشاءاللہ ان کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں. تو ان کے ساتھ بڑی محبت آصف علی شاہ ظہوری صاحب ہو گئے، اور دیگر حاجی احمد مہناز صاحب، اور یہ میرے استاد محترم کے بھی دوست. میں نام لینا اس لیے مخصوص سمجھ رہا ہوں کہ جو استاد کا دوست ہوتا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے. بے شک ایسے جو استاد کا بھی دوست ہوتا ہے اس کا بھی احترام کرنا ضروری ہے. تو میرے سب سینئر ہیں، میں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے سب سینئر ہیں، اور میں اگر کوئی چھوٹا عمر میں اگر کم عمر ہے تو وہ اچھی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو مان لینا چاہیے، نہ کہ اس کو کچھ کہا جائے بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں چند اشعار ترنم کی صورت میں پیش کرتا ہوں، اور مجھ سے پہلے حامد بھائی حماد خیال صاحب، اللہ آپ کو دارین کی نعمت مال فرمائے. اور ہمارے عقیل بھائی تو ماشاءاللہ خوبصورت پڑھتے بھی ہیں، اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور حافظ قرآن ہیں، اور آپ کی تلفظ کی ادائیگی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، اور اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے. میں چند اشعار ترنم کی صورت میں پیش کر رہا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جس کلام کا میں نے کہا وہ میرے دادا استاد محترم بھی اس کلام کو پڑھتے ہیں، الحاج محمد افضل نشاہی صاحب میرے دادا استاد ہیں، اور میرے استاد محترم جناب عاصم عبید سہروردی صاحب. اور میں قبلہ نشاہی صاحب سے بھی الحمدللہ فیض لیتا رہتا ہوں.
فون کے ذریعے بھی، ملاقات کے ذریعے بھی وہ کرم نوازی فرماتے ہیں، رہنمائی فرماتے ہیں۔ میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے حالات بدل جائے مدینے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے حالات بدل جائے مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنی آنکھوں سے اللہ اکبر۔ لگاؤں میں سنہری جالی، کیا بات، کیا بات۔ اپنی آنکھوں سے لگاؤں میں سنہری جالی، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، مجھ کو بلوائیے ہر سال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، میرے آقا میرے لجپال مدینے والے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور بڑے خوبصورت انداز سے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مدح ثنائی فرما رہے تھے جناب محترم محمد وقار علی نقشبندی صاحب۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ کے ذوق میں، شوق میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود تینوں نقبا اور بڑے ہی شاندار نقبا الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، جنہیں شہر لاہور میں بھی اور شہر لاہور سے باہر بھی الحمدللہ یہ جاتے رہتے ہیں، لوگ سنتے ہیں اور یہ بڑے بڑے اعلیٰ کلام سناتے بھی ہیں۔ انداز تینوں کے بڑے نرالے ہیں، کیونکہ ہر پھول کی ایک علیحدہ ہی خوشبو ہوتی ہے، اپنی اپنی خوشبوئیں بکھیرتے ہیں۔ اللہ کریم تینوں کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، چلتے ہیں اپنے میزبان نقیب، اپنے محترم بھائی محمد حماد خیال قادری صاحب کی جانب ایک مرتبہ پھر سے ان سے سنتے ہیں کلام جو آپ پڑھا کرتے ہیں بڑا خوبصورت، وہ ہمارے سامعین کی نظر کیجیے گا، کوئی سا بھی جو آپ کو بہت پسند ہو یا آپ پڑھتے ہو اپنے استاد محترم کا کلام کوئی۔ جی میں اپنے استاد محترم کا پڑھا ہوا کلام پڑھتا ہوں تو غوث اعظم کے حوالے سے جی جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ واقعہ جو میں اکثر پیش کرتا ہوں، ایک اماں اور ایک بیٹی کا۔ واہ واہ۔ بغداد شریف میں ایک محفل میلاد سجی تھی، اس محفل میں امیروں کو دعوت دی تھی اور غریبوں کو نہیں دی تھی۔ محفل میلاد سجی تھی، ایک محل میں امیر شخص نے میلاد کو سجایا تھا، بہت بہت اعلیٰ شخصیات تشریف لائیں اس محفل پاک میں،
حصول برکت کے لیے اس محفل پاک میں جو زیر صدارت تھی وہ غوث برا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس محفل پاک میں امیروں کو دعوت دی، غریبوں کو نہیں دی۔ محلے میں ایک غریب ماں اور ایک بیٹی رہتی تھی۔ حمزہ بھائی اب بیٹی ماں سے کہتی ہے اماں آج محل میں میلاد مصطفیٰ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی نبی کا میلاد سننے کے لیے محل میں چلتے ہیں۔ جب اتنا کہا بیٹی نے تو ماں کا دل نرم ہوتا ہے، مان جایا کرتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سیاں نال میں کھیٹن گئی سا، میاں صاحب فرماتے ہیں کہ سیاں نال میں کھیٹن گئی سا تے ٹوٹ گئیاں نے بنگا، ماں ہوندی تے ہوٹ چلاندی پیو کو ڈردی سن۔ ماں کا رشتہ ایسا ہوتا ہے، ماں اٹھایا کرتی ہے۔ وہ کہا تھا نا سبزی صاحب نے کہ جنہ دے ویرے ماں نہیں ہوندی انہاں دے ویرے چھاں نہیں ہوندی، جے کر پتر جان نہیں منگن ماما کولوں تے ماما کولوں نہ نہیں ہوندی۔ ماں کا رشتہ ایسا رشتہ ہوتا ہے۔ ماں مان گئی، سلوک سے کپڑے نکالے، نیا سوٹ جسے 17 بند لگے ہوئے تھے، وہ جوڑا پہن کر گھر سے قدم رکھا، باہر درود پڑا، پہنچی محل کے دروازے تک۔ وہاں وہ شخص کھڑا خوش آمدید پیش کر رہا تھا، آنے والے مہمانوں کو مبارک دے رہا تھا۔ جب اس کی نظر پڑی محلے کی غریب ماں اور اس بیٹی پر، وہ آگے بڑھا، کہنے لگا اے اماں تمہیں کس نے اجازت دی اس محفل پاک میں آنے کی؟ لباس دیکھا ہے، اپنا حلیہ دیکھا ہے، منہ اٹھا کر محفل۔ جب اس اماں کے ساتھ تھوڑی بات چیت ہوئی تو ظالم شخص نے ضعیف اماں کے چہرے پر تھپڑ مارا، چیخیں نکل گئی ماں اور بیٹی کی۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ تن تندور تے ہڈاں دا پالن اسی ہاواں نال تپایا۔ غلام فرید کو مٹھن جواری آپ کا قلم ترپا، آپ لکھتے ہیں کہ تن تندور ہڈاں دا پالن اسی ہاواں نال تپایا، کب کب بکیاں پیرے گردے اتو عشق پلے سلایا، تن دی روٹی مندا سالن اتو لوگ صبر نہ پایا۔ غلام فریدا میں تے ساری تیری تینوں ہتے یقین۔ گری ماں کو اٹھایا، بیٹی نے کہا ماں گھر چلتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے نبی کا میلاد کرتے ہیں، اور یہ نہ سوچنا کہ ہم ادھر ہزاروں کا مجمع ہو تو محفل نہیں، اگر تو شخص بھی بیٹھ کر گھر میں محفل کرے میرے آقا تشریف لاتے ہیں، یہ میرا یقین الحمدللہ۔ ماں اور بیٹی گھر پہنچی، مصلی بچھایا، مدینہ پاک کی طرف رک گیا۔ کبھی ماں نعت پڑھتی ہے، بیٹی سبحان اللہ کہتی ہے، کبھی بیٹی نعت پڑھتی ہے، ماں سبحان اللہ کہتی ہے۔ پوری رات ماں میلاد سجاتی رہی، نعتیں پڑھتی رہی۔ غلام فرید کوٹ مٹھن کے بعد آپ سے پوچھا بابا ماں اور بیٹی پوری رات آقا کو یاد کر کے کیا کہتی رہی؟ تو آپ فرماتے ہیں ماں اور بیٹی کریم نسبت آقا کو یاد کر کے بس یہی کہتی رہی، آ میں ڈڈولا کراں بیٹی زاری، آ میں ڈڈولا کراں بیٹی زاری، میں مکدی مقامہ تو جتے ہو میں ہاری، میں مکدی مقامہ تو جتے ہو میں ہاری۔ غلام فرید کوٹ مٹھن کے والد لکھتے ہیں، عقیل بھائی آپ لکھتے ہیں کہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مستحب سے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکات صوم صلاۃ اذان بھی تو، میری زہد عبادت پاک تقوی علم بھی تو، عرفان بھی تو، علم بھی تو، عرفان بھی تو، میرا کھٹیا وٹیا تکیا مان تران بھی تو، میرا کھٹیا وٹیا تکیا مان تران بھی تو، میرا صوم صلاۃ اذان بھی تو، میری وحشت جوش تے جنون بھی تو، میری ایا آہ آہ ایا آہ چنان بھی تو، میرا بادل برکھا
رم جم بارش بارش دے باران بھی تو غلام فرید بارش دے باران بھی تو جو یار فرید قبول کرے جو یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو سرکار بھی تو سلطان بھی تو. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بڑے ہی خوبصورت انداز سے حماد بھائی اپنی محبتیں پیش فرما رہے تھے. سامعین مکرم، ہمارے دوست کی ایک فرمائش ہے، وہ انشاءاللہ وقار بھائی پوری فرمائیں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اختتامی لمحات میں عقیل بھائی کو بھی سماعت کریں گے. التماس گزار ہوں آپ سے کہ آپ جو ایک تو فرمائش ہے وہ پوری کریں، اور دوسرا حضرت خدیجہ کی بارگاہ میں جو آپ کلام لے کر آئے ہیں وہ کلام بھی ہمارے سامعین کی نظر کیجیے. بسم اللہ. ناظرین گرامی قدر، میں جو حمزہ بھائی نے کہا اور آپ کی محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو مجھے فرمائش آئی ہے اس کے بھی میں چند اشعار پیش کر دیتا ہوں. جس طرح کہ ہمارے بھائی نے عارف کھڑی رومی کشمیر اللہ اکبر میاں محمد بخش آپ کے کلام میں سے سیف الملوک میں سے اشعار پیش کیے، انہی اشعار کو میں آگے لے کر چلتا ہوں. اور یقیناً فرمائش بھی جی فرمائش بھی اسی کلام فرمائش بھی میاں صاحب کی کلام کی ہے، تو آپ سماعت کر لیجیے. اول حمد اللہ اکبر. اول حمد 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 اول حمد سبحان اللہ سبحان اللہ. ثنا جو مالک ہر ہر اس کا نام چتارن والا تے کس میں پتل سونے نال نرلدا سر میں نال نہ بولے پتل سونے نال نرلے مجال محمد جس تھا کو بولے کامانی کی مجال محمد جس تھا کو محبت پیار
کہ ہمیں رمضان کیا درس دیتا ہے. یہ جو عظمتوں والے دن چل رہے ہیں اس میں نفسا نفسی کا عالم ہے، اور رمضان ہمیں کیا درس دیتا ہے. اور میاں محمد بخش صاحب نے کتنا خوبصورت لکھا ہے کس حوالے سے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کریں، ہم انسانیت کے ساتھ محبت کریں. تو آج سے کئی سال پہلے انہوں نے لکھا کہ بھائی بھائیاں دے بھائی بھائیاں دے اس جن ہوندے تے بھائی میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کی اولاد کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین والدہ یا والد اس اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش فرمائے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس پروگرام کے صدقے میں، اس ماہ مبارک کے صدقے میں، اور جتنے بھی یہاں پر قرہ حضرات، نعت خوانان شیریں بیان، علماء کرام، مشائخ حسام یہاں پر تشریف لائے، جنہوں نے لانی ہے اور جو دعائیں مانگے، اللہ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. آمین. اور ایک شعر میں باپ کی شان میں پیش کر رہا ہوں، اور باپ کا بڑا مقام ہے. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز سے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کلام کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ نبھا رہے تھے اور ہماری بھائی کی فرمائش کو پورا کر رہے تھے. آپ تمام دیکھنے والے جتنے بھی دوست احباب ہیں، آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لندن سے، دبئی سے بڑے دوست احباب میسیجز کے ذریعے بھی، کالز کے ذریعے بھی ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں، دعائیں دیتے رہتے ہیں، کمنٹس میں رائے بھی دیتے رہتے ہیں، فرمائشیں بھی کرتے ہیں. اللہ کریم تمام کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے. سامعین مکرم، چلتے ہیں نثر کی جانب اور اپنے برادر مکرم جناب محترم بھائی محمد عقیل احمد فیضی صاحب گزارش کرتے ہیں دوسرا کلام جو آپ لے کر آئے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے، وہ ہمارے ناظرین کی سماعتوں کی نظر کیجیے گا. میں جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ شان میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں. جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اللہ بے شک بے شک. جس گھر میں رہی اس گھر کے افراد بھی معصوم، اجسام بھی معصوم تو اجساد بھی معصوم. کیا بات. ماں قبل بھی معصوم تو ماں بعد بھی معصوم. ماں قبل بھی معصوم تو ماں بعد بھی معصوم. داماد بھی معصوم تو اولاد بھی معصوم. داماد بھی معصوم تو اولاد بھی معصوم. قسمت بھی
मलका खदीजा की जमाने से भरी है, दामाद भी एक है और वो भी अली है। दामाद भी अली है और वो भी अली है। और हमजा भाई जनाबे खदीजा कुबरा, मलका खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, आप मक्के की सबसे बड़ी ताजर। बेशक। और जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में आई तो आपके तजोरियों की जो ताले थे उनकी चाबियां संदूकों में बंद हो गई, ऊंटों के ऊपर आई। आप अंदाजा लगा लें कि ये आपके अभी जो तजोरियों मैं उनका बता रहा, तो अंदाजा लगाइएगा खदीजा कुबरा का माल कितना होगा। और जितना भी माल है वो इस्लाम की अभियानी के लिए लगा है। और अल्लाह की जात ने इसका जिक्र कुरान पाक में भी किया है। अल्लाह की जात ने हर बंदे को बार बार अपनी नेमतों का जिक्र याद करवाया है। सूरह रहमान उठाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बार बार कहा तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटाओ। लेकिन सूरह दुहा में अल्लाह की जात ने अपने महबूब को दो नेमतों का जिक्र किया है। एक नेमत को कहा महबूब जब आप यतीम हो गए हमने आपको उस गोद से मुराद जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, और कहा जब आपके पास माल खत्म हो गया हमने आपको माल अता किया। उस माल से मुतल्लक जनाब खदीजा कुबरा। कहने वाले ने कहा इस्लाम की मलका है, शहजादी इस्मत है, इस्लाम की मलका है, शहजादी इस्मत है। इस्लाम जहां भी है वहां उसकी हुकूमत है। इस्लाम जहां भी है वहां उसकी हुकूमत है। शोहर भी मिला ऐसा जो दीन का बानी है, शोहर भी मिला ऐसा जो दीन का बानी है। दामाद अली जैसा हसनैन की नानी है, दामाद अली जैसा हसनैन की नानी है। और क्या कहूँ हसनैन करीमैन के बारे में। आइए अजीज़ान मुकर्रम 15 शबान को इमाम हसन की आमद है, 15 शबान को 15 रमजान को इमाम हसन की आमद है। जो आ रहा है वो बका की नवीद लगता है, जो आ रहा है वो बका की नवीद लगता है। तमाम हुस्न खुशी की खरीद लगता है। जिसे खुशी नहीं हसन की पाक आमद पे, कसम खुदा की वो बंदा मुझे यजीद लगता है, कसम खुदा की वो बंदा मुझे यजीद लगता है। और इमाम हुसैन की शान में क्या कहूँ कि हरूफ लफ्ज़ों किताबत हुसैन देते हैं, हरूफ लफ्ज़ों किताबत हुसैन देते हैं। मुझे ये बोलने की सहादत हुसैन देते हैं। कहाँ पर बोलना है कहाँ पर रहना है चुप, ये हुनर भी तो हजरत हुसैन देते हैं, ये हुनर भी तो हजरत हुसैन देते हैं। इन्हीं के दम से है कायनात का निज़ाम, क्योंकि क़यादतों को क़यादत हुसैन देते हैं, क़यादतों को क़यादत हुसैन देते हैं, क़यादतों को क़यादत हुसैन देते हैं। और करता रहता हूँ बच्चों में जिक्र हैदर का, करता रहता हूँ बच्चों में जिक्र हैदर का, करता रहता हूँ बच्चों में जिक्र हैदर का। तबीयतों में शुजाअत हुसैन देते हैं, तबीयतों में शुजाअत हुसैन देते हैं। शोहर भी मिला ऐसा जो दीन का बानी है, शोहर भी मिला ऐसा जो दीन का बानी है। दामाद अली जैसा हसनैन की नानी है, हसनैन की नानी है। और वो बिन्ते मोहम्मद भी हर बात में अकमल है, वो बिन्ते मोहम्मद भी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह जनाबे खदीजा कुबरा मलका खदीजा कुबरा फरमाती है जब जब सैयदा कायनात का नूर मेरे सिर में अत्हर में आया तो मैं 9 माह तक जन्नत की खुशबू
सैयदा को भी जन्नत तेरे कदमों से मिलेगी, या सैयदा को भी जन्नत तेरे कदमों से मिलेगी। वो बिन्ते मोहम्मद है, हर बात में अकमल है, अजमत का तकादा है, माँ बेटी से अफसर है। अब तू ही बताओ कितनी वो साहिब इस्मत है, जिस बीबी की बेटी भी खातून जन्नत है, जिस बीबी की बेटी भी खातून जन्नत है। और इस आखिरी मक्ता पेश कर रहा हूँ। सखी जिसने, हाकिम सखी जिसने बस नाम खरीदा है, हाकिम सखी जिसने बस नाम खरीदा है, इस बीबी ने दौलत से इस्लाम खरीदा, ने दौलत से इस्लाम खरीदा है। इस्लाम तो ज़हरा की मादर की इनायत है, इस्लाम तो सैयदा की मादर की इनायत है, इस्लाम तो सैयदा की मादर की इनायत है। एहसान भुला देना मुल्ला की तो आदत है, एहसान भुला देना मुल्ला की तो आदत है। इस्लाम की मलका है, शहजादी इस्मत है, इस्लाम जहाँ भी है वहाँ उसकी हुकूमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बड़े खूबसूरत अंदाज से हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे और उनके साथ ही घराने का जिक्र भी फरमा रहे थे। जनाब मोहतरम हाफिज अकील अहमद फैजी साहब, अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आवाज़ में, आपके बोलने में मजीद बरकतें वुसअतें अता फरमाए, आपके इल्म में हिलम में मजीद वुसअतें अता फरमाए। सामीन मुकर्रम, तहारत रमज़ान के स्टूडियो से लाइव नशरियात आप समात कर रहे थे। सामीन मुकर्रम, आइए चलते हैं अपने आखिरी मेहमान नकीब की जानिब और उनसे सुनते हैं हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में जो कलाम लेकर आए हैं, उनकी खूबसूरत आवाज़ में समात करते हैं। आपसे गुजारिश करता चलूँ कि तहारत रमज़ान के स्टूडियो से जो लाइव नशरियात आप तक पहुँच रही हैं, इनको लाजमी शेयर कीजिएगा, हमारे पेज को लाजमी लाइक कीजिएगा, ताकि आने वाले दिनों में इससे भी आसान तरीके से हम तक आप तक नशरियात पहुँचा सकें। मुल्तमिस हूँ बरादर मुकर्रम जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद वकार अली नक्शबंदी साहब से कि आप तशरीफ लाएं और हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बारगाह में अपनी मोहब्बतें पेश करने की साथ हासिल फरमाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात इस वक़्त हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा की बारगाह ऐसी बारगाह है कि जिनकी शान में आपके और मेरे आका ने कई अल्फाज इस्तेमाल फरमाए। आपके इल्म के एतबार से आप अर्फ़ व आला हैं, बेशक। रहनुमाई के एतबार से आप अर्फ़ व आला हैं, बेशक। अगर आपकी सखावत का चर्चा किया जाए तो एक मर्तबा सरकार मदीना सुरूर कल्ब सीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ लाए और हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा ने आपके चेहरे को देखा। सुभान अल्लाह। जब आपके चेहरे को देखा तो कहने लगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज क्या बात है? आपके चेहरे से मुझे कुछ आसार नजर आ रहे हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबस्सुम फरमाया और कहा, उस बात नहीं, कहने ये मोहब्बत का तकाजा था और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा से इस कदर थी कि आपके विसाल के बाद
حضرت خدیجہ کی جب یاد آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اللہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اس قدر محبت تھی۔ پھر دین اسلام کے لیے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سونے کا ایک پہاڑ کھڑا کر دیا۔ پہاڑ سے مراد یہ کہ اللہ کے دین کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے پرچار کے لیے آپ نے جتنا سونا تھا وہ اس قدر جمع کر دیا کہ ایک شخص اس طرف کھڑا ہوتا سونے کے اس طرف اور دوسری طرف بھی شخص کو کھڑا کر دیا جاتا تو دونوں آپس میں نظر نہیں آتے تھے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سونے کا پہاڑ، اللہ، اتنا سونا اللہ کے دین کے لیے آپ نے قربان کیا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ملکہ عرب و عجم، آپ کا قبیلہ قریش، آپ اس وقت کے سرداروں کی سردار، بے شک، اور آپ کا جب نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوا تو آپ کی عمر مبارک 40 برس بتائی جاتی ہے۔ بے شک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک 25 برس تھی۔ جی، پھر حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شادی کا اظہار فرمایا۔ تو یہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شان عرف و اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے سے پکی اور سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام صحابہ سے پکی اور سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ چاہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، چاہے حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، چاہے سیدنا حضرت عثمان غنی ہیں، چاہے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ ہیں۔ اللہ ہم سب کو اصحاب کا بھی غلام بنائے، آمین، اہل بیت کا بھی غلام بنائے، آمین۔ اور اللہ رب العزت کے حضور ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت یہ جتنا خوبصورت پروگرام طہارت رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن جناب ہمارے محترم حمزہ بھائی نے اس کا آغاز کیا ہے، اللہ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ تو میں انہی اشعار کے ساتھ اپنی حاضری کے جو آخری لمحات ہیں وہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلہ و صحبہ یا حبیب اللہ۔ ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ، سبحان اللہ، ہے سب سے جدا آپ کی شان خدیجہ، ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ، سبحان اللہ، ہیں آپ محمد کی دل و جان خدیجہ۔ اور عقیل بھائی آپ ملکہ عرب کی سخاوت کی بات کر رہے تھے تو شاعر نے کتنا خوبصورت لکھا ہے، آخری مصرع، آخری شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بے شک، ٹکڑوں پہ تیرے سارے مسلمان پلے ہیں، بھولے گا نہ اب اسلام تیرا احسان خدیجہ، بھولے گا نہ اب اسلام تیرا احسان خدیجہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عقیل بھائی ماشاءاللہ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں، مائک ان کا کھول دیجیے ذرا۔ بکار بھائی آخری مصرے پہ میں جی جی، شعر کہنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، نادار قبیلوں میں تیرے گھر کی، نادار قبیلوں میں تیرے گھر کی عطا ہے، واہ، نادار قبیلوں میں
تیرے گھر کی عطا ہے، جس گھر میں دیا ہے وہ تیرا ہی دیا ہے، تیرا ہی دیا ہے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جس گھر میں دیا ہے وہ تیرا ہی دیا ہے، نہ دولت بھی تو میں تیرے گھر کی عطا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا. سامعین مکرم، طہارت رمضان کے اسٹوڈیو سے لائیو نشریات آپ تمامی احباب سماعت کر رہے تھے. میرے جتنے بھی پاکستانی دوست احباب اور محبت کرنے والے اور آؤٹ آف کنٹریز سے جتنے بھی دوست احباب ہمیں سماعت کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، کمنٹس کر رہے ہیں، اللہ کریم تمام کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے. سامعین مکرم، ہمارے اسٹوڈیو میں موجود سے بڑے خوبصورت خوش الہان نقابہ جناب محترم عزت مآب حافظ عقیل احمد فیضی صاحب، آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. آپ ہمارے اس طہارت رمضان کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور انتہائی محبتوں کے حامل جناب محترم بھائی محمد وقار علی نقشبندی صاحب گولڈ میڈلسٹ ہیں، نقابت کی دنیا کے بڑے خوبصورت نقیب ہیں. اللہ کریم ان کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے. آپ تشریف لائے، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ہمارے نوجوان نقیب ہیں، کم سی عمر ہے اور اللہ پاک نے اتنی عزتیں عطا فرمائی ہے. اللہ کریم اسی انداز میں اور اسی محبتوں کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی محافل میں ثناخوانی کرنے اور نقابت کے فرائض سر انجام دینے کی سعادت عطا فرماتا رہے. میری مراد جناب محترم بھائی محمد حماد خیال قادری صاحب شاگرد خاص حافظ احمد حسین خیال صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہ آپ نے انتہائی محبتیں فرمائی اور ہمارے طہارت رمضان کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. تمام احباب کا بے حد شکریہ. اللہ کریم تمام کو بے بہا برکتیں عطا فرمائے. سامعین مکرم، آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق قادری رندھاوا انہی الفاظ کے ساتھ آج کے لیے گفتگو اختتام پذیر ہوتی ہے، جو کہ عقیل بھائی نے بہت خوبصورت پڑھا ہے اور جناب محترم وقار نقشبندی صاحب نے بہت کمال کا پڑھا ہے. بڑا مستند اور جامع کلام پڑھا جناب محترم بھائی محمد حماد خیال قادری صاحب نے. انہی 4 مصروں کے ساتھ اپنے استاد محترم سے دعا لینے کے لیے یہ 4 مصرے پیش کر رہا ہوں حضرت امام حسین اور حضرت عباس کی بارگاہ میں کہ میرے قلم سے نکلنے والا ہر لفظ خاص لکھا جاتا ہے. میرے قلم سے نکلنے والا ہر لفظ خاص لکھا جاتا ہے. جب آتی ہے بات وفا کی تو عباس لکھا جاتا ہے. جب آتی ہے بات وفا کی تو عباس لکھا جاتا ہے. اسلام کا فاتح علی کی روح کا چین لکھا جاتا ہے. جب آتی ہے بات شہیدوں کی خرم بے ساختہ حسین لکھا جاتا ہے. بے ساختہ حسین لکھا جاتا ہے. سامعین مکرم، آپ کا میزبان محمد حمزہ رفیق قادری رندھاوا طہارت رمضان کے اسٹوڈیو سے آج تک کے لیے اتنا ہی اجازت طلب کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئے ثناخوان حضرات کے ساتھ نئی محبتوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر سے حاضر خدمت ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.